لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اس کا پچھلا حصہ جو ہے نا وہ پچھلی اس میں رہ گیا ہے، پچھلے پیج پر. اس کے بعد ہم والا پڑھ رہے ہیں. نہیں برابر تمہیں وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی. یہ لوگ کہیں بڑھ کے ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح کے بعد میں اور جنگ کی. اب فتح کیا ہے اور یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ فتح کا لفظ یہاں فتح مکہ کے لیے آیا ہے، جبکہ ایک مفسر عامر شابی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہاں صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب مفسرین اکرام کی اکثریت پہلی رائے کے حق میں ہیں، یعنی فتح مکہ کے بارے میں بات کی گئی ہے. فتح سے مراد یہ دونوں واقعات بھی ہو سکتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک واقعہ بھی، لیکن ساری بات اتنی ہے کہ فتح سے پہلے خرچ کرنا اور جنگ کرنا بہت افضل ہے فتح کے بعد خرچ کرنے اور جنگ کرنے سے. فتح، خرچ اور جنگ، یہ تین الفاظ سمجھنے والے ہیں. جنگ کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں میدان جنگ کا نقشہ آتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ کبھی کسی جنگی دور سے نہیں گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہ گزارے. ہم نے آنکھوں کے سامنے جنگ نہیں دیکھی ہے. فلسطین یا شام میں جو ہو رہا ہے وہ جنگ تو نہیں ہے نا، وہ تو یک طرفہ ظلم ہے. دراصل اس جنریشن کو جنگ دیکھے بغیر ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے نا. یہ جو آپ کو ریمبو کے رنگ نظر آتے ہیں نا، ریمبو کے رنگ والے جو LGBT Q والے جھنڈے دکھائی دیتے ہیں، انہوں نے بھی ابھی جنگ نہیں دیکھی، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اپنا صنف منتخب کر سکتے ہیں. جنگ کے پہلے ہی نقارے پہ نا یہ سب بھگ سے ہوا میں اڑ جائیں گے. یہ دراصل بہت کمفرٹیبل ہو گئے. انسانیت اوور آل بہت کمفرٹیبل ہو گئی، اپنے لباس، رہائش، سواری، غرض ہم نے ہر شے میں کمفرٹ کا جو ہے نا وہ اضافہ ہم کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں آسائش کی عادت ہو گئی ہے. ہم نے وہ جنگیں نہیں دیکھی جو ہم سے پہلے والوں نے دیکھی تھیں. ہم میں سے مجھ سمیت کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیڈ کے بغیر کہیں نہیں سو سکتے. صحیح، وہ مٹر والی شہزادی کی اسٹوری تھی نا، وہی بنتے جا رہے ہیں. اور یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انسان کو ایسے پیدا نہیں کیا گیا تھا. انسان کو ایسے بنایا گیا تھا کہ وہ صبح اٹھتے ہی ناشتہ نہیں کرتا تھا. صبح اٹھتے ہی ساتھ ہی ناشتہ کرنے کی عادت آج کے انسان کو ہے. قدیم طور کا انسان پہلے اٹھ کے جنگل میں نکلتا تھا اور اپنے ناشتے کا شکار کرتا تھا. وہ چند منٹ یا گھنٹے بھر کی مشقت اور بھاگ دوڑ اس کے جسم کے لیے ضروری تھی. اسی لائف اسٹائل کو آج ہم مصنوعی طور پہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایکسرسائز کرتے ہیں، کیونکہ جسم کو یہ ورزش چاہیے. جسم کو اپنا ہر کھانا کما کے کھانا ہے. انسان بھاگ دوڑ کے اپنا شکار خود کمایا کرتا تھا، پھر کھاتا تھا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو فاسٹ فوڈ کھلا کے موٹا اور سست کر دیا ہے. ایکسرسائز کرنا ایک بہت مشکل ٹاسک لگتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، حالانکہ یہ بنیادی ضرورت ہے ہمارے جسم کی. تو بات ہو رہی تھی جنگ کی. پہلے زمانوں کی جنگیں اور تھیں، ہماری جنگ اور ہے. ابھی ہمارے سامنے گولیوں تلواروں والی جنگیں نہیں ہو رہی، سو ہم نے اپنے جنگ اپنے آس پاس ڈھونڈنی ہے. جنگ کے لیے قاتلہ کا لفظ آیا ہے، یہ نکلا ہے قتلہ سے، قاف تا اور لام، قتلہ. قتلہ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو یہی ہے قتل کرنا، یعنی کسی کو مار دینا، لیکن یہ اس کے ایک یہی معنی نہیں ہے. قتلہ کہتے ہیں کسی سے لڑنے کو، یہ کسی کو مشکل میں ڈالنے یا مشکل حالات سے گزرنے کو بھی کہتے ہیں. قتلہ سے مراد کسی کو لعنت زدہ کرنا بھی ہے، اور اس کا ایک پارے تفتیش کرنا یا پوچھ تاچھ کرنا بھی ہے. قتلہ پیاس بجھانے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے ایک معنی کسی جانور کو اچھے سے ٹرین کرنا بھی ہے. بہت محنت مشقت کرنا یا بہت عقل مند ہونا دنیاوی اعتبار سے، یہ بھی اسی کے معنی کے زمرے میں آتے ہیں. یعنی قتل ایک ایسی لڑائی ہے جو انسان کو شدید مشکل حالات سے گزارے اور ٹرین کر دے، اسے سخت جان بنا دے. قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف لڑنا. اب اس میں قاتلہ میں جو ہے نا آ جاتا ہے الف، قاتلہ. یعنی یہ نہیں کہ آپ خود سے اٹھ کے لڑنے چلنے کے لیے، بلکہ کسی کا مقابلہ کرنا جو آپ کو مار رہا ہو، اس کو مارنا. اور پھر دیکھتے ہیں فتح کو. فتح، فتح کی ایک بہت گہرا لفظ ہے، اور اس کا روٹ پڑے نا وہ فاتح ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں چابی، یعنی کی. فتح ایک کھلی جگہ کو بھی کہتے ہیں، یا کچھ کھولنے کو، کوئی راستہ تلاش کر لینے کو. فتح کامیابی کو بھی کہتے ہیں، یعنی جنگ کی کامیابی اور فیصلے کو بھی، کیونکہ جنگ بنیادی طور پہ دو فریقین کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ طاقتور اور بہادر ہے. فتح کسی کام کے کھل جانے، کسی کام کے شروع کرنے کو بھی کہتے ہیں. اور فتح کا سب سے زیادہ کامن معنی وہی ہے جو آپ سمجھتی ہیں، یعنی فتح حاصل کرنا. آپ کی زندگی کی جنگ کیا ہے اور آپ کی فتح کیا ہے؟ فتح آپ کی آزمائش کا کھل جانا ہے. اس وقت آپ کسی شدید قسم کی آزمائش کے شکار ہوں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ فتح کی آیت پڑھ رہی ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش نہ ہو. یقیناً ہوگی. ایسے میں آپ کبھی روتی ہوں گی، کبھی صبر کرتی ہوں گی، کبھی لگتا ہوگا کہ اس آزمائش کے باوجود آپ بالکل ٹھیک اور بہادر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اچانک کسی دن کوئی احساس دلاتا ہوگا آپ کی زندگی میں کسی کمی کا،
آپ کے ایک اسی خاص مسئلے کا، اور پھر اس دن دل اتنا بوجھل ہوتا ہوگا کہ ساری نعمتیں ہیچ لگتی ہوں گی، دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہوگا، اور آپ سوچتی ہوں گی کہ کیا کبھی ہماری یہ آزمائش کھلے گی، کیا کبھی وہ شے عطا ہوگی، کیا کبھی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ آج قرآن آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ ہاں ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا، قرآن آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ فتح سے پہلے جنگ کرنے اور یہ دونوں کام بعد میں کرنے میں بڑا فرق ہے۔ فتح سے پہلے خرچ کرنے اور جنگ کرنے، اور یہ دونوں کام فتح کے بعد کرنے میں بڑا فرق ہے۔ فتح تو یقینی ہے، آپ کی اس آزمائش کا کھل جانا یقینی ہے، پتھر پہ لکیر ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہمارے مسئلے بھی، اس لیے اس کی تو فکر کرنی ہی نہیں ہے۔ لیکن فتح سے پہلے کا وقت تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ کا خرچ کرنا اور لڑنا بہت اہم ہے۔ اور خرچ کیا کرنا ہے؟ مال، وقت، توانائی۔ جب انسان آزمائش میں ہو، مسئلوں میں ہو، تو وہ خود کو بہت سی رعایتیں دے ڈالتا ہے، ابھی تو اتنے مسئلے میری زندگی میں، میرے گناہ ویسے بخشے جائیں گے، اس لیے ابھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا ایکسٹرا کچھ کرنے کی، پہلے ہی دل اتنا دکھا ہوا ہے۔ لیکن نہیں، اس تکلیف دہ دور میں، تنگی کے دور میں آپ جتنا خرچ کر سکیں اللہ کو راضی کرنے میں، جتنا مال، وقت اور توانائی خرچ کر سکیں کر ڈالیں، کیونکہ آسانی کے آنے کے بعد یہ کرنا ویسا نہیں ہے جیسا تنگی میں کرنا ہے۔ اور تنگی کے دنوں کی جنگ بھی بہت اہم ہے۔ انسان کی سب سے بڑی جنگ اس کے اپنے ساتھ ہوتی ہے، اس کے اپنے نفس کے ساتھ۔ اور نفس کیا ہے؟ نفس ایک بچہ ہے جو انسان کے اندر رہتا ہے، یہ ہر وقت آسانی مانگتا ہے، یہ کمفرٹ مانگتا ہے، یہ انسان کو سست بنا دیتا ہے، اس کو پیٹ بھرنے لگو تو ساری دنیا کا ایندھن ختم ہو جائے، یہ ہمیشہ آسان حل مانگے گا، یہ آپ کو کام کرنے سے روکے گا، یہ پرکشش چیزوں کی طرف لپکے گا، یہ وقت ضائع کروائے گا۔ اس نفس کو دبانا، اس کی آواز کو اکثر اوقات نظر انداز کرنا اور خود کو اس کے تابع نہ